من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید نے تعارف کا جو انداز پیش کیا ہے، جو اوصاف و مقامات بیان کیے ہیں حضرت کے لیے، اس سے آشنا ہو چکے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات اور زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات میں جو شخصیات شامل تھے، جن سے آپ روبرو ہوئے، جن سے مناظرہ کیا، ٹھیک، ان سے تھوڑی بہت آشنائی کرائیں گے۔ سب سے پہلے مقدمے میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا پہلا حصہ آپ کا وطن بابل، جہاں آپ رہتے تھے، زندگی کا ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ آپ کی زندگی کا بابل سے ہجرت کے بعد کا، جو آپ بابل سے نکل کر فلسطین کی طرف گئے ہیں، ٹھیک، ان دو حصوں میں بیان کریں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد خود اپنے آبائی وطن بابل میں جب تھے تو بابل میں آپ نے تقریباً 4 مناظرے کیے ہیں بت پرستوں کے ساتھ، شرک پرستوں کے ساتھ، اور ایک انقلابی اقدام کیا ہے آپ نے۔ جو انقلابی اقدام آپ نے کیا، اس کے سلسلے میں آپ مد مقابل کے شدید رد عمل کا شکار ہوئے، رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے آپ مہاجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ جب بابل میں لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اور اوپر جو آپ کو لوگوں نے پڑھا، آشنا ہوئے کہ کس طریقے سے مشرکوں اور کافروں سے براءت قولی اور عملی ظاہر کی، ٹھیک، تو ان لوگوں نے کیا اقدام کیا، کیا رد عمل ظاہر کیا، ٹھیک، جس کی بنا پر آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں بت پرستی کی فضا حاکم ہو، جہاں اکثریت بت پرستوں کی ہو، وہاں ایک طرف ان کے شرک اور بت پرستی سے براءت ظاہر کی جائے، ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو غلط ٹھہرایا جائے، دوسری طرف جس خدا کو وہ مانتے ہی نہیں، توحید پرستی کو رواج دینے کی کوشش کی جائے، تو لوگ مد مقابل میں آئیں گے، ٹھیک ہے، پریشان کریں گے، آپ کو سختیوں میں مبتلا کریں گے، دھمکیاں دیں گے، ہو سکتا ہے کہ عملی طور پہ ہاتھا پائی بھی ہو جائے، دست میں گریبان ہوں گے، ٹھیک۔ تو جب تک آدمی برداشت کر سکتا ہے، تحمل کر سکتا ہے، جب تک جان خطرے میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ بہادری دکھائے، ثبات قدمی کا ثبوت دے، لیکن جب جان خطرے میں پڑ جائے گی، جب یہ امید ہو جائے کہ بھائی اب یہاں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اب مزید یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی خطرے میں پڑ جائے، تو مجبوراً جسے رسول خدا نے کیا تھا، مکے میں اس وقت تک اعلان توحید کرتے رہے، تبلیغ توحید کرتے رہے، لوگوں کو بت پرستی سے روکتے رہے، جب تک آزار و اذیت دی جاتی رہی، لیکن جب جان پہ خطرہ پڑا، جان خطرے میں جب آ گئی، جب 40 قبیلے کے لوگوں نے یہ طے کر لیا آپس میں مل کر کے کہ آج کی رات ان کا کام تمام کرنا ہے، تو رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک بابل میں تھے، توحید کی ترویج کرتے رہے، بت پرستی سے لوگوں کو روکتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگ مخالفت کرتے رہے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہوا تو پھر آپ نے بابل چھوڑ کے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ کہاں پر ہے وہ بابل بھی وہی ہے، قریب میں ہی ہے، ادھر سے مصر وغیرہ میں جو ہے پڑتا ہے میرے خیال سے۔ زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے 2 بخش اساسی تقسیم می شود۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دو بنیادی اور اساسی حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کے دو بنیادی حصے ہیں۔ الف، زندگی او در بابل، پہلا حصہ آپ کی زندگی کا بابل میں جو آپ نے زندگی گزاری، بابل میں جو آپ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا دوسرا اہم حصہ ہے مہاجرت میں فلسطین و حوادث پس از ہجرت، فلسطین کی طرف آپ کی ہجرت اور ہجرت کے بعد جو واقعات اور حادثات رونما ہوئے پیش آئے۔ ٹھیک، تو گویا اس طریقے سے دو حصوں میں آپ کی زندگی جو بیان کی ہے اس کو تفصیلاً آگے ذکر کریں گے کہ بابل میں کس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے، بابل میں کیا اہم واقعات پیش آئے، یا فلسطین کی طرف جو ہجرت کی ہے اور ادھر جانے کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ہیں وہ کون سے واقعات تھے، وہ سب بیان کریں گے۔ از مجموع آیات قرآن استفادے می شود، قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ در زادگاہ خود کہ آپ اپنے آبائی وطن میں بچہار مناظرے و اقدام انقلابی دست زد، کہ آپ نے 4 مناظرے کیے ہیں اور ایک انقلابی اقدام کیا ہے۔ 4 مناظرے کیا ہے، اور شاید یہی مناظرے جو ہے آپ کے انقلابی اقدام تھے، سماج اور معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب لانا چاہتے تھے۔ ان اقدامات، آپ نے جو مناظرے کیے، آپ نے جو انقلابی اقدام کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، واکنش شدیدی را در پیداشت، اس کا ایک شدید رد عمل سامنے آیا۔ واکنش یعنی رد عمل، سمجھ رہے ہیں، ایکشن۔ مخالفین نے اس کا شدید ایکشن لیا و سر انجام اور آخر کار منجر بے مہاجرت او بے سرزمین فلسطین گردید، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ چنان کی پیشتر اشارے شد، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور اشارہ کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قہرمان توحید بود، قہرمان توحید تھے، توحید کے فاتح تھے۔ توحید کا بت پرستوں کے درمیان پرچار پرسار، اس کا رواج ترویج آپ نے کی۔ نہ یہ کہ صرف آپ نے جو ہے توحید کی ترویج کی، ٹھیک، اور ایک انقلابی اقدام کیا، بلکہ زندگی او یکسر در مسیر اطلاع توحید جہت گیری شدے بود، بلکہ آپ کی مکمل زندگی کیا ہے، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہی ہمیشہ جاری اور ساری تھی، توحید کی بلندی کی جانب اور توحید کے پرچم کے سرافرازی کے لیے آپ کی زندگی گزری۔ حد سے سازترین افرادی کی برخورد ابراہیم با آنان بطور خاص در قرآن بیان شدے، کہہ رہے کہ وہ افراد کے جو سب سے زیادہ کسی حادثے یا کسی واقعے میں شامل اور شریک تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، خاص طور سے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یہ افراد ہیں، یعنی وہ افراد اور وہ لوگ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کسی واقعے اور کسی حادثے میں شامل تھے، شریک تھے، نقش رکھتے تھے، ان میں سے اہم ترین افراد یہ ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ آزر، ستارے پرستان، وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستان، و فرمان روائے بابل، اور بابل کے جو حاکم اور بادشاہ تھے۔ یہ 4 طرح کے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں پیش تھے، شامل تھے، شریک تھے، ٹھیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام با 4 گروہ مذکور مناظرات شیوائی داشتے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر جو 4 گروہ بیان کیے گئے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے لیے ان کے ساتھ خاص مناظرے انجام دیے ہیں کہ ہمیں در باب الاتفاق افتاد از کہ یہ چاروں مناظرے بابل میں ہی انجام پائے ہیں خاص طریقے سے۔ مناظرات شیبائی یعنی خاص مناظرات، 4 مناظرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 گروہ کے ساتھ جو اوپر جن کا ذکر ہوا ہے، آزر، ستارہ پرست، بت پرست اور بابل کے حاکموں کے ساتھ، وہ چاروں مناظرے بابل میں ہی انجام پائے ہیں۔ انچ بعنوان حوادث مورد بررسی قرار گرفتے، مربوط به بعد از ہجرت ان حضرت می باشد۔ کہہ رہے کہ جو حادثہ مورد تحقیق واقع ہوا ہے، جس کی تحقیق کی گئی ہے، جن حوادث کی، جن واقعات کی، وہ ہجرت کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو واقعات پیش آئے ہیں، جو حوادث رونما ہوئے ہیں، جن کی یہاں پر تحقیق اور بررسی کی گئی ہے، ان کا تعلق ہجرت کے بعد سے ہے۔ در این درس به بررسی برخی از شخصیت‌های حادثات در زندگی حضرت ابراہیم می‌پردازیم۔ کہہ رہے اس سبق میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو حادثے ساز شخصیتیں تھیں، جن کی وجہ سے واقعات رونما ہوئی، یہ یوں کہا جائے کہ حادثات اور واقعات میں جن شخصیات کا اہم رول تھا، نقش تھا، ٹھیک ہے، ان کے سلسلے میں کچھ تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ اس خوانند انتظار میں ربط، طالب علموں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ پس از مطالعہ ان درس، کہ اس درس کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس درس کو پڑھ لینے کے بعد، در مورد مباحث زیر توضیحاتی ارائے دہند، نیچے جو ہم سوالات دے رہے ہیں، ان سوالات کے توضیح دیں، اس کا جواب دیں۔ نمبر 1، شرح مناظرات حضرت ابراہیم با آزر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ جو مناظرہ کیا ہے، اس مناظرے کی تفصیل بیان کریں، اس کی شرح لکھیں۔ نمبر 2، ویچگیہائے مناظرات ابراہیم با ستارے پرستان، ماہ پرستان و خورشید پرستان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج پوجنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے اور ستاروں کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جو مناظرہ کیا ہے، اس مناظرے کی کیا خصوصیت اور کیا امتیازات تھے۔ حضرت ابراہیم کے مناظرات جو چاند پرست، سورج پرست اور ستارے پرستوں کے ساتھ تھے، اس کے کیا خصوصیات اور امتیاز تھے، اس کو بیان کرنا۔ نمبر 3، مناظرے ابتدائی ابراہیم علیہ السلام با بت پرستان و نکات موجود در آن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کے ساتھ جو ابتدائی مناظرہ کیا ہے، ابتدائی مناظرہ جو بت پرستوں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کیا ہے، اور اس مناظرے میں جو موجود نکات ہیں، اس کی شرح دینی ہے، اس کو بیان کرنا ہے کہ بت پرستوں کے ساتھ جو ابتدائی مناظرہ کیا، اس میں کون سی اہم باتیں اور قابل توجہ باتیں تھیں، اس کو ذکر۔ اب یہاں سے شخصیت‌ہائے حادثے ساز، حادثے ساز شخصیتیں، حادثے ساز شخصیتوں سے مراد وہ شخصیات، وہ افراد ہیں کہ جو حادثے کا اہم حصہ ہیں، جو حادثے میں ایک خاص نقش اور رول رکھتے ہیں، ہے نا۔ سب سے پہلے آزر ہیں، اس کے بعد ستارے پرستان، ماہ پرستان و خورشید پرستان، اور آخر میں بت پرستان۔ آزر سیاق آیات نشان می دہد کہ ابراہیم علیہ السلام نسبت به آداب و رسوم متداول آن زمان آشنایی نداشت
او با دیدن بتها پرسید این چیز و با شنیدن پاسخ آزر مناظری را آغاز نمود کی حاوی نکات بسیاری بود از جمله کرے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے خصوصاً بت پرستوں کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اقدامات کیے ہیں ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے معاشرے اور سماج میں جو آداب و رسوم تھے اس سے باخبر نہیں تھے، اس کا علم نہیں تھا کہ سماج اور معاشرے کے آداب و رسوم کیا ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی آپ نے بتوں کی پرستش دیکھی، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، پوجا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تو فوراً پوچھا، سوال کیا کہ یہ کیا ہے۔ یہ پوچھنا کہ یہ کیا ہے خود یہ جملہ بتاتا ہے کہ خبر نہیں تھی، وَإِلَّا اگر سماج اور معاشرے کے آداب و رسوم سے آگاہی اور آشنائی ہوتی تو یہ کیا ہے نہ پوچھتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی جواب ملا، بتایا تو یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، فوراً وہیں سے آپ نے مناظرہ شروع کر دیا۔ ٹھیک، مناظرے میں جو اہم اور قابل توجہ باتیں تھیں وہ یہ ہیں، یہاں پر دیا ہوا ہے خلاصتاً نقشہ بنا کر کے، پھر ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ نیچے بیان کریں گے۔ محتوی مناظرے ابراہیم و آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے درمیان جو مناظرہ ہوا ہے، ٹھیک، اس میں پائی جانے والی جو اہم باتیں تھیں وہ یہ تھی۔ نمبر 1، بی فائدے بودن پرستش بتہا، بتوں کی عبادت اور ان کی پرستش بے سود بے فائدہ ہے، کوئی ارزش کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی۔ نمبر 2، دعوت ہمراہ با آگاہی، دعوت ہمراہ با آگاہی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم و آگاہی کے ساتھ انہیں توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ تیسری بات، بیان حقیقت بت پرستی، بت پرستی کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ حقیقت میں بت پرستی ہے کیا، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس سے کیا فائدہ اور نقصان ہے، سب بیان کیا۔ نمبر 4، ہوشدار از عذاب الہی، عذاب الہی سے ڈرایا ہے۔ ہوشدار یعنی ڈرانا۔ علم و آگاہی کے ساتھ دعوت دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کی طرف دعوت؟ توحید پرستی کی دعوت دی۔ تو یہ 4 موارد ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی مناظرے میں دیکھی گئیں۔ ٹھیک، یہاں پہ خلاصہ بیان کیا ہے، نیچے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور آیتیں بھی لائیں گے دلیل کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، چلیں باقی کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔